اس میں میسو لیول پر آپ کو وہ لگتا ہے کہ اب پولنگ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اس میں آنا چاہیے، اس کو کسی انیشیٹوز لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکے؟ خاص طور پر اگر باہر کے ممالک میں دیکھا جائے، وہاں پہ تو اب یہ رٹا سسٹم یا پھر یہ جو اتنا بڑا بیگ اٹھا کے بچے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اسکول میں، بھاری بھرکم کتابیں، اور یہ وہاں پہ اے آئی اور ہر سمارٹ چیزیں ہو گئی ہیں. ہم ابھی بھی وہ پچھلے دور میں جی رہے ہیں. دیکھیے، ہم جو ترقی یافتہ لوگ ہیں یا جو امریکہ کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، جاپان سے 50 سال پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے نہ تو ہم اپنے سلیبس کو آج تک اس طرح اپڈیٹ کر سکیں ہیں جس طرح گلوبل ویلیج میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. ایک طرف آپ جوہری توانائی ہیں اور دوسری طرف آپ کا اسٹوڈنٹ رٹا لگاتا ہے. تو آپ دیکھیں، ایک طرف آپ نے پاکستان کے پاس نوبل پرائز بھی آئے ہیں اور دوسری طرف آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی ڈسکوری نہیں دے رہا، کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. تو اس پہ دیکھیں، ایک ریاست 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سیاسیات اس کی بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور سیاسیات ہم نیگٹیو تو بڑی کھیلتے ہیں، اس کی تعلیمات بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے اس کی معاشیات بہت اعلیٰ ہونی چاہیے. آپ اس تینوں چیزوں کو دیکھیں، اس کے جڑے ہوئے اینگلز کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں اور معیشت کو دیکھیں. اس میں یہ انڈسٹری آنی ہے، اسی میں آپ کی جتنے ٹیکنوکریٹس ہیں وہ آنے ہیں. اگر آپ دیکھیں، اسی میں خارجہ اور داخلی امور آنے ہیں. آپ پڑھاتے کیا ہیں؟ جب آپ سیاسیات پڑھاتے ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس میں تعلیمات یہ ہیں کہ امریکہ اگر آج امریکہ ہے یا کنگ آف دا ورلڈ ہے تو وائی اٹ از؟ دیکھیں، اس کے میں 1000 دفعہ آپ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کر چکا کہ تقریباً 3670 کے قریب انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جن کی ریسرچ بکتی ہے. امریکہ صرف آتش و آہن کی بارش کر دیتا ہے دوسروں ملکوں میں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی جان جوکھوں کا کام ہے. ہم نے تو ایک بارش کے 2 قطرے برسانے ہوں تو سوچتے ہیں، پھر میڈیا پہ جاتے ہیں، پھر اس پہ سیاست کرتے ہیں. اسی طرح ہم ایجوکیشن پہ سیاست کرتے ہیں، ہم وائس چانسلر بھرتی کرنے پہ سیاست کرتے ہیں، ٹیچر بھرتی کرنے پہ سیاست کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے ٹیچر کو ٹرین نہیں کیا، کیا جی اس نے ایم فل کر لیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، تو ہم نے سمجھا اس نے بڑا تیر مار لیا. پی ایچ ڈی میں اتنی سی بات سیکھی ہے، اور سبجیکٹ اتنا بڑا ہے. ایم فل میں اس نے تھوڑا سا سیکھا، آپ نے اسے پکڑا، اسے کہا چلیں آپ یونیورسٹی ٹیچر ہیں، آپ اسکول ٹیچر ہیں، یا آپ کالج ٹیچر ہیں. جب تک آپ سی ایس ایس کے بعد جس طرح وہ ایک ایڈمنسٹریشن والے لوگ جاتے ہیں نا مختلف مراحل میں سیکھتے ہیں، ٹریننگ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے ایک یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں بنائی، نام کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن؟ پرپز کیا تھا؟ آپ نے مرج کر دیے تمام وہ کالجز جو اساتذہ پیدا کرتے تھے، بی ایڈ ایم ایڈ، آپ نے وہاں بھی اسلامیات شروع کر دی یا فزکس کیمسٹری پڑھانی شروع کر دی. آپ کا تو ٹارگٹ تھا، آپ اپنے یونیورسٹیاں اپنے ایکٹ کے مطابق نہیں چل رہی. کس نے چلانی؟ کس لیے چل رہی ہیں؟ وہ اب چاہتے ہیں میرے پاس اتنے سٹوڈنٹ ہیں، زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس آئیں، ہم زیادہ سے زیادہ جو پیسہ کمائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں. اب آپ دیکھیں، آپ کے یہاں انقلاب یہ آیا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں فیس برابر ہو گئی ہے. کیا آپ نے یہ دیا ہے قوم کو؟ آپ تعلیم جو ہے نا، آپ ہر چیز میں تو گورے کی انگریز کی طرف جاتے ہیں، نقل کرتے ہیں اس کی. تو آپ دیکھیں یو کے میں آج بھی ایجوکیشن جو ہے آپ کی وہ فری ہے. چلیں، بزنس ہے اگر امریکہ میں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ نہ امریکن سٹائل پہ چلتے ہیں، نہ جرمن سٹائل پہ چلتے ہیں، نہ فرینچ سٹائل پہ چلتے ہیں. ہمارا اپنا ہی سٹائل ہے، نہیں سب کیا کریں ہم منیبا جب کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں. لیکن تعلیم میں آپ یقین کریں ہم 50 سال پیچھے ہیں، اور جب 51 سال پیچھے ہوتے ہیں، ہم 51 نہیں ہوتے، ہم 55 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، نہ ہمارا سیاستدان، نہ ہمارا بیوروکریٹ، اور نہ ہمارا استاد وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم تجربات کریں. بچوں کی نفسیات، بچوں کے جو طبعی رجحانات ہیں ان کو دیکھیں، اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنے اسٹیٹس کو دیکھیں. اس میں ایک کوئسچن میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. آج کل جو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے نعیم صاحب، وہ یہ ہے کہ ڈگری یا پھر سکلز، اور خاص طور پہ یہ جو ٹک ٹاک اور ولاگرز کو دیکھ دیکھ کے ہماری جو نئی نسل کا ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے لیکن وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہے ضرورت نہیں ہے ڈگری کی، ہمیں بھی صرف اچھا بولنا آنا چاہیے، اور ہم نے جو ولاگنگ کرنی ہے اور ٹک ٹاک بنانی ہے تو ہم بھی پیسہ کما لیں گے. دیکھیں، یہ آپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے پاس سکل بھی ہو.
ٹھیک ہے، اگر لیکن ڈگری اگر صرف ڈگری ہے نا تعلیم تو وہ صرف میں یہاں ایک بات کر دوں، ایک تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے گا آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے. دیکھیں ہم ایک دور تھا ہم کہتے ہیں یار قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اچھا قول بھی اچھا ہے، فعل میں بھی تضاد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس علم بھی ہو. ٹھیک ہے، اگر علم ہے تو پھر قول کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے نا. علم اور ایک چوتھی چیز ہے جو عطا سے آتی ہے وہ ہے احساس. اب الائنمنٹ دیکھیں، آپ کے پاس قول ہے، پھر فعل ہے، علم کے ساتھ لنکڈ ہے، اور پھر آپ کے پاس احساس ہے. یہ جو فورتھ چیز ہے نا، آپ کے ٹیچر میں احساس کی کمی ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں احساس کی کمی ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹ میں احساس کی کمی ہے. یہ احساس ریاستوں کو بناتا ہے، یہ فرض منصبی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. اسٹوڈنٹ ہونا بھی ایک پروفیشنلزم ہے. اگر آپ نے خالی ڈگریاں لینی ہیں تو پھر لیتے جائیں بھائی. آپ 50 ڈگریاں لے دیں، لوگوں نے 6 ایم اے کیے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اب رغیب یہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور منیبہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ گوگل میں جاب کرتے ہیں یا آپ کسی ایمیزون میں یا کسی میں جاب کرتے ہیں. انہوں نے بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، جاب چاہیے. وہ کہہ رہا ڈگری رکھ ہوتے یہ بتاؤ یہ آتا ہے کہ نہیں آتا، دکھا کچھ اپنی ڈیزائننگ، کوئی اپنا، وہ بندہ کھل جاتا ہے 1 منٹ میں. اسے کہتے ہیں سکل. اور آئندہ آپ کو ایک ایسے راستے پہ چلنا پڑے گا جس کی منزل. بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ سکلز بھی ضرورت ہے.